حویلی کے تاریخ راہداریوں میں چھایا ہوا سناٹا کسی آنے والے طوفان کی پیشن گوئی کر رہا تھا۔ شامین کے سرخ لباس کے بھاری عروسے جوڑے کے گھنگرو کی ہلکی سی چھنکار بھی اس کمرے میں خوف اور سسپنس کو بڑھا رہی تھی۔ اس کی 18 سالہ معصومیت ایک ایسے جال میں پھنس چکی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور اندر داخل ہونے والے شخص کی رعبدار شخصیت نے کمرے کی ہوا کو اور بھی بوجھل کر دیا۔ عاذر شاہ 32 سالہ شاہ خاندان کا وہ با اثر اور رعبدار وڈیرا جس کے ایک اشارے پر پورے علاقے کے فیصلے ہوتے تھے، اپنی سیاہ گہری آنکھوں میں شامین کے کانپتے وجود کو گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک تپش تھی، ایک ایسا غرور اور انتقام جس نے شامین کا دل دہلا دیا۔ عاذر نے آگے بڑھ کر ایک دم شامین کا نازک بازو اپنے سخت گرفت میں لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ شامین کی سانسیں تھم گئیں، اس کا چہرہ عاذر کے سینے کے بالکل قریب تھا جہاں سے اس کے دل کی تیز دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ چھوڑیے مجھے شاہ صاحب، شامین کی آواز خوف سے کپ کپائی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ عاذر کی گرفت اس کے بازو پر اور مضبوط ہو گئی، اس کا تپتا ہوا لمس شامین کی رگ رگ میں سرایت کر رہا تھا۔ عاذر نے جھک کر اس کی گلابی ہونٹوں پر نظریں جمائی اور انتہائی مدھم لیکن بارعب آواز میں کہا، چھوڑ دوں؟ اس حویلی میں داخل ہونے کے بعد نکلنے کا راستہ صرف قبر تک جاتا ہے۔ شامین شاہ میرا کیا قصور ہے؟ اس نے عاذر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ہمت جمع کر کے پوچھا، حالانکہ اس کی سانسیں عاذر کے قریب ہونے کی وجہ سے بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ عاذر کی گرم سانسیں اس کی گردن سے ٹکرائیں اور شامین کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ عاذر نے اس کے چہرے سے زبردستی گھونگھٹ ہٹایا اور اس کے چہرے پر پڑی زلف کو اپنی انگلیوں سے پیچھے کرتے ہوئے اس کے رخسار کو اپنی انگلی کی پشت سے چھوا۔ اس کا یہ لمس سخت بھی تھا اور عجیب حد تک حق مانا بھی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اس شخص کی بیٹی ہو جس نے شاہ خاندان کا غرور توڑا تھا۔ عاذر نے شامین کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا، اس کی نظریں شامین کے کپکپاتے لبوں پر جم گئی تھیں، اور اب اس کا غرور بدل تم ہو۔ یہ شادی کوئی محبت کا کھیل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری ملکیت نہیں ہو۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا، تو پھر کیوں مجھ پر اپنا حق جتا رہے ہیں؟ شامین نے اس کی گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کی۔ عاذر نے ایک دلکش مگر خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے اوپر اٹھایا۔ ان دونوں کے چہروں کے درمیان فاصلہ نام کے برابر رہ گیا تھا۔ نفرت اور جنون کے درمیان بہت باریک لکیر ہوتی ہے۔ شامین، عاذر کا لہجہ جادوئی حد تک گہرا ہو گیا، تم میری وہ قید ہو جس سے میں خود بھی آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ آج سے اس حویلی کا ہر سانس، تمہارا ہر جذبہ اور تمہاری ہر دھڑکن صرف عاذر شاہ کے نام کی ہوگی۔ شامین نے اپنی آنکھیں بیچ لیں۔ عاذر کے تپتے ہوئے لمس، اس کی گہری نظروں اور اس کی کڑک دار شخصیت نے اس کے دل کے اندر ایک عجیب ہلچل مچا دی تھی۔ وہ نفرت کے اس کھیل میں خود کو مکمل طور پر عاذر کے سحر میں جکڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ عاذر نے اسے خود سے ذرا دور کیا، لیکن اس کی گہری بھوکی نظریں اب بھی شامین کی گردن پر بکھرے سرخ رنگ کے جوڑے اور اس کے تپتے چہرے پر تھیں۔ اپنے اس سرخ جوڑے کو اتارنے کی غلطی نہ کرنا، عاذر نے مڑتے ہوئے سرد لیکن پرجوش انداز میں کہا، کیونکہ اس حویلی میں میری آنکھوں کے سامنے تم وہی پہنو گی جو میں چاہوں گا۔ وہ کمرے کے باہر نکل گیا، لیکن اپنے لمس کی تپش اور اپنے حاکمانہ رویے کا وہ سحر چھوڑ گیا جس سے شامین کی کھلا کھلا وجود لرز رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حویلی کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ شامین
گہرے لال زرد کے رنگ کی ساڑی نما لباس میں کچن سے باہر نکلی، جہاں آذر شاہ پہلے سے ہی کافی کا کپ لیے حال میں کھڑا۔ آذر نے جیسے ہی شامین کو دیکھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک اندیکھی چمک ابھری۔ اس کی نظریں شامین کے نازک سراپے پر جم کر رہ گئیں۔ وہ چلتا ہوا شامین کے بالکل پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے کافی کی ٹرے لے کر ٹیبل پر رکھی۔ اس سے پہلے کہ شامین کچھ سمجھ پاتی، آذر نے اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ شاہ صاحب، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ شامین نے گھبرا کر ہال کی طرف دیکھا۔ اس کے گال شرم اور خوف سے لال ہو چکے تھے۔ آنے دو۔ آذر نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اس کے لب شامین کی لال ہوتی کو چھو رہے تھے۔ پورے علاقے کو پتہ ہونا چاہیے کہ آذر شاہ کی بیوی پر صرف اور صرف اس کا اختیار ہے۔ شامین کا دل سینے سے باہر آنے والا تھا۔ اس کے ہاتھ خود بخود آذر کے چوڑے شانے پر جم گئے تھے۔ دشمنی، انتقام اور زبردستی کی شادی کا یہ کھیل اب ایک ایسے تپتے ہوئے جنون کی شکل اختیار کر رہا تھا جس میں وہ دونوں جلنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ حویلی کی تاریک اور خاموش دلان میں رات کی سیاہی گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن آذر شاہ کے دل میں جلتی ہوئی آگ مزید تیز ہو رہی تھی۔ اس نے شامین کا ہاتھ تھاما اور بغیر کچھ کہے اسے حویلی کے اوپرلی منزل پر بنا اپنے خصوص مطالعے کے کمرے کی طرف لے گیا۔ شامین کے قدم میں لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن آذر کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کے پاس خاموشی سے ساتھ چلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آذر نے بھاری لکڑی کا دروازہ لاک کر دیا۔ کمرے میں صرف ڈائم لائٹ کی مدھم زرد روشنی پھیل رہی تھی، جس نے ماحول کو اور بھی پراسرار اور جذباتی بنا دیا تھا۔ شاہ صاحب، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ شامین نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی سسکتی ہوئی سانسیں کمرے کی خاموشی میں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ آذر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کا چوڑا وجود شامین پر سایہ فگن ہو چکا تھا۔ آذر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور شامین کے گردن پر بکھرے ہوئے سیاہ بالوں کو ایک طرف کرتے ہوئے اس کے شاندار اور نازک سراہی دار گردن کو ننگا کیا۔ شامین کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ اس کے جسم میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ تم مجھ سے ڈرتی ہو یا اس احساس سے جو میرے قریب آنے پر تمہارے اندر جاگتا ہے؟ آذر کی بھاری اور مردانہ آواز شامین کے کان کے بالکل قریب گونجی۔ اس کے لب شامین کی گردن کی نرم جلد کو چھو رہے تھے۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ شامین نے بمشکل اپنے لب کھولے۔ اس کا پورا وجود آذر کے اس بے باک اور تپتے ہوئے لمس سے کانپ رہا تھا۔ آپ کی نفرت سے، آپ کے اس جنون سے۔ آذر نے ایک لمحے کے لیے اپنا سر اٹھایا اور شامین بھیگتی اور خوف زدہ آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی، ایک ایسی بھوک جو صرف انتقام کی نہیں بلکہ اس معصوم وجود کو مکمل طور پر اپنا بنانے کی تھی۔ یہ نفرت نہیں ہے شامین، آذر نے اس کے نازک چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پیالے میں بھرتے ہوئے کہا۔ اس کے انگوٹھے شامین کے لال ہوتے ہوئے گالوں کو سہلا رہے تھے۔ یہ وہ حق ہے جو میں نے تم سے زبردستی چھینا ہے، اور اب یہ حق میری روانی بن چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ شامین کچھ کہہ پاتی، آذر نے اسے کمر سے تھام کر اپنے اور قریب کر لیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ آذر کے سینے کی تیز دھڑکنیں شامین کو اپنے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ آذر شاہ کا حاکمانہ انداز اور اس کے گرم سانسیں شامین کے تمام دفاع کو توڑ رہی تھیں۔ وہ نفرت کرنا چاہتی تھی، اس شخص سے دور بھاگنا چاہتی تھی جس نے اسے ایک قیدی کی طرح رکھا ہوا تھا، لیکن آذر کا جادوئی لمس اور اس کی
بلند شخصیت اسے مکمل طور پر بے بس کر رہی تھی۔ آج رات آذر نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ حد درجے بولڈ اور مدہوش کن تھا۔ اس حویلی کی کوئی دیوار تمہاری چیخیں یا تمہاری سسکیاں باہر نہیں جانے دیں گی۔ تم میری ہو اور تمہارے ہر لمحہ یہ یاد رکھنا۔ آذر نے جھک کر اس کے لال پڑتی ہوئی لو پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے۔ شامین نے بے اختیاری میں آذر کے شانوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی انگلیاں آذر کے سمارٹ کوٹ میں پیوست ہو گئیں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے کے باہری پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آئی تو شامین کھڑکی کے پاس بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سارا وجود ایک عجیب سی تھکن اور نئی کشمکش کا شکار تھا۔ دروازہ کھلا اور آذر شاور لے کر باہر نکلا۔ اس کا گیلے بالوں سے پانی کے قطرے اس کے چوڑے شانوں پر گر رہے تھے۔ اس کی نظر جیسے ہی شامین پر پڑی، اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ چلتا ہوا شامین کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے شامین کا تھوڑی سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ رات کا غرور کہاں گیا؟ آذر نے نرم لیکن زہریلے لہجے میں پوچھا۔ تم نے سوچا تھا کہ تم آذر شاہ کے سامنے اپنی انا قائم رکھ سکو گی؟ شامین نے اپنی سرخ آنکھوں سے آذر کو دیکھا۔ آپ نے میرا جسم قید کر لیا ہے شاہ صاحب، لیکن میرا دل اور میری روح کبھی آپ کی غلام نہیں بنے گی۔ آذر کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس نے شامین کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھی اور کہا، یہی تو دیکھنا ہے مجھے یہ نہ چار دل کب تک آذر شاہ کے دل پر دھڑکنے سے انکار کرتا ہے، اور یقین کرو مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کا فن بہت اچھی طرح آتا ہے۔ حویلی کے بیرونی راستے پر گاڑی کے ٹائروں کی شراہٹ نے رات کے پر اسرار سناٹے کو پل بھر میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور وقفے وقفے سے بجلی کی کڑک پورے ماحول کو ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ شامین کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے بیٹھ رہا تھا۔ اسی وقت آذر کے کمرے کا دراز زبردستی کھلا اور آذر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جدید پستول تھی اور چہرے پر بے حد درجے صفاقی کا رنگ غالب تھا۔ شاہ صاحب کیا ہوا ہے؟ باہر کس کی گاڑی آئی ہے؟ شامین نے گھبرا کر پوچھا۔ اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹے۔ آذر نے بغیر وقت ضائع کیے آگے بڑھ کر شامین کی کلائی اتنی زور سے پکڑی کہ شامین کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ اس نے شامین کو اپنی طرف بنڈل کی طرح کھینچا اور اپنی پشت پر لگاتے ہوئے اس کے گردن کے پاس سے پستول کی نالی کی گرم دھات کو چھوا۔ خاموش، بالکل خاموش، آذر نے اس کے کان میں گھراتے ہوئے کہا۔ اس کی تپتی ہوئی سانسیں شامین کو بے حال کر رہی تھیں۔ تمہارے باپ کے کچھ پرانے کارکنوں نے حویلی پر حملہ کرنے کی حماقت کی ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ تمہیں میری قید سے چھڑوا لیں گے۔ شامین کی آنکھیں پھیلتے ہوئے خوف سے دھندلا گئیں۔ تو آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ مجھے کیوں اس آگ میں جھونک رہے ہیں؟ آذر نے ایک پرجنون مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کی سیاہ آنکھیں اندھیرے میں خطرناک حد تک چمک رہی تھیں۔ تمہیں چھوڑ دوں؟ آذر کا لہجہ اتنا بولڈ اور سرکش تھا۔ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو آذر شاہ کی بقا کی مطلب ہی ختم ہو جائے گا۔ تم میری ملکیت ہو شامین، اور جو چیز میری ہے اسے حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے پورے شہر بھی جلانا پڑے تو میں ہچکچاؤں گا نہیں۔ اس نے شامین کو بیڈ کی طرف لگی مخملی دیوار سے جکڑ دیا۔ دونوں کا سارا وجود ایک دوسرے کے بالکل قریب تھا۔ شامین کی تیز ہوتی ہوئی سانسیں آذر کے سینے سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ تمہیں مجھ سے چھیننے آئے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ تم میری وہ قید ہو جس کی چابی میں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں دفن کر دی ہے۔ آذر نے شامین کی کان کی لو پر اپنے لب رکھے ہوئے گہرے حاکمانہ انداز میں کہا۔ اس کا یہ لمس شامین کی رگ رگ میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک بدمست کر دینے والی لہر دوڑا رہا تھا۔
اسی لمحے حویلی کے نیچے سے گولیوں کی دھماکے دار آوازیں گونجی۔ شامین ڈر کر چیخی اور آذر کی قمیض کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ آذر کی پکڑ اس کی کمر پر اور بھی سخت ہو گئی۔ ڈرنا مت، آذر کی آواز بالکل پرسکون تھی، لیکن اس میں ایک خونی جنون چھپا ہوا تھا۔ تم پر گولی چلنے سے پہلے وہ آذر شاہ کے سینے کو چیرے گی، اور آذر شاہ اتنی آسانی سے مرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ آذر نے اس کا چہرہ اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان لیا اور اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی بولڈ اور پرحرس اور زبردست بوسہ ثبت کیا۔ یہ لمس اتنا تپتا ہوا تھا کہ شامین کی تمام مقاومت ڈھیر ہو گئی۔ وہ آذر کی باہوں میں بالکل بے بس ہو کر رہ گئی۔ آذر نے اسے الگ کیا۔ اس کی نظریں شامین کے رسیلے اور شرم سے لال ہوتے ہوئے گالوں پر گھڑی ہوئی تھیں۔ اس کمرے کے باہر قدم مت نکالنا۔ اگر کسی نے تمہیں چھونے کی کوشش بھی کی تو اس حویلی میں خون کے دریا بہہ جائیں گے۔ یہ کہہ کر آذر نے پستول کی لوڈنگ کی اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ شامین بیڈ کی پائیتنی سے لگ کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم آذر کے اس بے باک تپتے ہوئے لمس اور اس کی خوفناک سچائی سے لرز رہا تھا۔ وہ آذر شاہ سے نفرت کرنا چاہتی تھی، اسے اپنے باپ کا دشمن سمجھنا چاہتی تھی، لیکن آذر کے اس پرجنون بولڈ انداز نے اس کے دل و دماغ پر ایسا جادو چلا دیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے اپنے فکر و خیال سے جدا نہیں کر پا رہی تھی۔ حویلی کے ہال میں گولیوں کا تبادلہ جاری تھا۔ آذر شاہ کسی شیر کی طرح اپنے دشمنوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کی رعب دار شخصیت کے سامنے دشمنوں کے قدم اکھڑ رہے تھے۔ آذر شاہ، اپنی بیوی کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تم زندہ نہیں بچو گے۔ باہر سے ایک دھمکی آمیز آواز آئی۔ آذر شاہ کے چہرے پر ایک سرد اور شفاف مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک ہی فائر میں بولنے والے شخص کے شانے کو نشانہ بنایا۔ شامین شاہ صرف اور صرف میری ہے۔ آذر کی کڑکدار آواز پوری حویلی میں گونج اٹھی۔ اس کا ایک لمس، اس کی ایک سانس پر بھی صرف آذر شاہ کا حق ہے، اور جس نے میری ملکیت پر نظر اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اپنی موت کو خود دعوت دے رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں آذر نے اپنے گارڈز کے ساتھ مل کر تمام حملہ آوروں کو ناکام بنا دیا۔ حویلی میں ایک بار پھر وہی گہرا اور پراسرار سناٹا چھا گیا۔ آذر کے سفید قمیض کے بازو پر ہلکا سا خون کا دھبا لگا ہوا تھا۔ وہ پستول کو اپنی کمر میں ارستے ہوئے دوبارہ اوپرلی منزل کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں وہی غرور، وہی حاکمانہ چال اور وہی بولڈ انداز تھا۔ کمرے کا لاک کھلا۔ شامین نے خوفزدہ نظروں سے دورانجی کی طرف دیکھا۔ آذر اندر داخل ہوا۔ اس کے کھلے ہوئے گریبان، بکھرے ہوئے بالوں اور بازو پر لگے خون کو دیکھ کر شامین کا سانس سٹک گیا۔ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ شامین نے خود کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم خود بخود آذر کی طرف اٹھے۔ آذر نے اسے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے شامین کو ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ خون کا وہ ہلکا سا دھبا شامین کے سفید لباس پر بھی چھپ گیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ آذر نے شامین کی زلفوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے ہوئے کہا۔ اس کی گرم سانسیں شامین کی گردن پر گر رہی تھیں۔ یہ خون تو بہتا رہے گا، لیکن اگر تم میرے پاس ہو تو یہ درد بھی مجھے ایک سکھ کی طرح لگتا ہے۔ شاہ صاحب، آپ پاگل ہیں؟ شامین نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے سسک کر کہا۔ ہاں، میں پاگل ہوں۔ آذر کا لہجہ حد درجے کا بولڈ اور مدہوش کن تھا، اور اس پاگل پن کا نام شامین شاہ ہے۔ آذر نے اسے بستر پر گرایا اور خود اس کے اوپر سایہ فگن ہو گیا۔ اس کی نظریں شامین کے لال پڑتے چہرے، اس کی لرزتی ہوئی پلکوں اور اس کے بے بس وجود پر جم گئیں۔ آج رات کوئی دشمن ہمارے درمیان نہیں آ سکتا۔ آذر نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ آج رات صرف تم ہوگی اور میں ہوں گا، اور ہماری یہ نہ ختم ہونے والی جنونی رات۔ شامین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آذر کے تپتے لمس اور اس کی حاکمانہ محبت کی شدت نے اس کے اندر کا تمام ڈر ختم کر دیا تھا۔ وہ اس خطرناک کھیل کا حصہ بن چکی تھی، جس کا انجام محبت تھا یا پھر ایک تپتا ہوا جنون۔
حویلی کے صحن میں لگے پرانے چنار کے درخت سے ہوا کے ساتھ گرتے پتے رات کی تاریکی میں عجیب سا تاثر پیدا کر رہے تھے۔ شامین نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے سینے پر پھیلا ہوا لال دوپٹہ سنبھالا۔ آذر کے لمس کی حرارت اور اس کے کہے ہوئے الفاظ ابھی بھی شامین کے وجود میں سنسنی پیدا کر رہے تھے۔ آذر نے دراز سے ایک نیا بارود بھرنے والا میگزین نکالا اور اسے پسٹل میں لوڈ کرتے ہوئے شامین کی طرف دیکھا۔ اس کی گہری نظریں شامین کی گردن پر اٹکی ہوئی تھیں، جہاں ابھی کچھ دیر پہلے اس کے تپتے ہوئے ہونٹوں کا نشان موجود تھا۔ تم اب بھی خاموش ہو؟ آذر کا لہجہ پہلے سے زیادہ پرکشش اور بولڈ تھا۔ وہ چلتا ہوا شامین کے پاس آیا اور اس کی نازک شان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ شامین نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک ایسی کشش تھی جس سے وہ خود بھی ناواقف تھی۔ آپ نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا شاہ صاحب، لیکن اب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں اس کھیل میں خود کو کھو چکی ہوں۔ آذر کی نظریں شامین کے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں پر جم گئیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے شامین کو اپنی طرف کھینچا۔ دونوں کا سارا وجود ایک دوسرے میں پیوست ہو گیا۔ آذر کی دھڑکنیں شامین کے سینے میں خود صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ تم نے خود کو کھویا نہیں ہے۔ آذر نے شامین کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ بلکہ تم نے اپنے آپ کو آذر شاہ کے وجود میں تلاش کیا ہے۔ تم میری وہ جنونی ضد ہو جسے میں کسی قیمت پر ہارنا نہیں چاہتا۔ آذر نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی لو پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے۔ شامین کی سانسیں رک گئیں۔ اس کا ایک ہاتھ بے اختیاری میں آذر کے مضبوط شانوں پر چلا گیا۔ اس لمس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کمرے کی تاریکی میں بھی ان دونوں کا جنون صاف جھلک رہا تھا۔ شاہ صاحب! شامین کے لبوں سے بس یہی ایک لفظ نکلا۔ شاہ صاحب! نہیں! آذر نے اس کی کمر پر اپنی گرفت اور بھی سخت کرتے ہوئے مدہوش کن انداز میں کہا، آج رات صرف آذر تمہارا اور صرف تمہارا ہے۔ اسی لمحے حویلی کے عقبی حصے سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ آذر کا دھیان فوراً اس آواز کی طرف گیا، لیکن اس نے شامین کو خود سے دور نہیں کیا۔ اس نے شامین کا ہاتھ تھاما اور اسے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا۔ شامین نے آئینے میں آذر کے عکس کو دیکھا۔ آذر کا وجود اس کے پیچھے ایک مضبوط ڈھیلا بن کر کھڑا تھا۔ اس نے شامین کے بالوں کو جوڑا کھولا جس سے اس کی لمبی سیاہ زلفیں اس کے شانوں پر بکھر گئیں۔ مجھے پسند ہے جب تم اس طرح کھلی زلفوں کے ساتھ میرے سامنے آتی ہو، آذر نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی انگلیاں شامین کی زلفوں کو چھو رہی تھیں۔ تمہاری ہر ایک لٹ پر آذر شاہ کا حق ہے۔ شامین نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا۔ آپ کا یہ حق مجھے توڑ رہا ہے شاہ صاحب۔ تو ٹوٹنے دو، آذر نے انتہائی بے باک اور حکمانہ انداز میں اس کے کندھوں پر جھکتے ہوئے کہا، کیونکہ بکھرنے کے بعد جو شکل بنے گی وہ صرف میری مرضی کی ہوگی۔ آذر نے کمرے کا مرکزی چراغ بجھا دیا اور صرف ایک چھوٹی زرد بتی جلنے دی۔ رومانی اور جارحانہ ماحول کے بیچ دونوں کے سائے دیوار پر بنتے بگڑتے رہے۔ اگلے چند دنوں تک حویلی کا ماحول اور بھی سنسنی خیز ہوتا گیا۔ آذر شاہ کی دشمنی اور شامین کے خاندانی راز آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہے تھے، لیکن آذر کا شامین کی طرف رویہ دن بدن اور بھی جنونی اور بولڈ ہوتا جا رہا تھا۔ شامین روزانہ صبح حویلی کی بالکنی میں کھڑی ہوتی تو آذر کی گاڑی کا انتظار کرتی۔ وہ خود سے یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن آذر شاہ کا لمس، اس کی آواز اور اس کی خطرناک مسکراہٹ اب شامین کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور فضا میں سرخ رنگ کا پھیلا ہوا تھا، آذر حویلی واپس لوٹ آیا۔ اس نے اپنے سیاہ کوٹ کو اتار کر صوفے پر پھینکا اور سیدھا شامین کے کمرے میں داخل ہوا۔
شامین وہاں لال رنگ کی چادر اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی اور کسی گہرے سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آذر نے بنا کسی آہٹ کے اس کے پاس جا کر چادر کو ایک ہی جھٹکے میں ہٹا دیا۔ آپ ہر وقت اس طرح اچانک کیوں آ جاتے ہیں؟ شامین گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ آذر نے اس بات کا جواب دینے کی بجائے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بیڈ پر گرا دیا اور خود اس کے اوپر سایہ فگن ہو گیا۔ یہ میرا کمرہ ہے، یہ میری حویلی ہے اور سب سے بڑھ کر تم میری ہو۔ آذر کا لہجہ شعلے کی طرح تپتا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اندیکھا جذبہ تھا۔ مجھے تم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی یہ زبردستی مجھے آپ سے دور کر دے گی۔ شامین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آخری ہمت جمع کر کے کہا۔ آذر نے ایک پرجمال زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے لب اس کے چہرے پر جما دیے۔ تم کہیں نہیں جا سکتی شامین، کیونکہ میں تمہاری سانسوں تک اپنا نام لکھ چکا ہوں۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور حویلی کے کسی پراسرار کونے میں ایک اور بڑی سازش جنم لے رہی تھی، جس سے بے خبر یہ دونوں اپنے جنون، نفرت اور تپتی ہوئی محبت کے اس دائرے میں قید ہو چکے تھے۔ آدھی رات کے وقت حویلی پر ایک طوفانی گھٹا چھا رہی تھی۔ تیز ہواؤں کے تھپیڑوں نے کھڑکیوں کے شیشے لرز رہے تھے۔ شامین بستر پر نیم دراز تھی۔ اس کی نظریں چھت پر بنے ہوئے لکڑی کے نٹ کھٹ کام پر ٹکی ہوئی تھی، لیکن اس کا ذہن آذر کے آخری الفاظ اور اس کے لمس کی تپش میں الجھا ہوا تھا۔ کمرے کے بیرونی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس سے پہلے کہ شامین کچھ سمجھ پاتی، آذر شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ کپڑے سے ڈھکی ہوئی ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی۔ اس نے کوٹ اتارا اور بستر کی طرف بڑھا۔ یہ کیا ہے شاہ صاحب؟ شامین نے اپنے سرخ جوڑے کو سمیٹتے ہوئے سوال کیا۔ آذر نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ بستر کے کنارے بیٹھ کر شامین کی کلائی کو گرفت میں لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی بدمست نظریں شامین کی گردن اور اس کے لال ہوتے چہرے پر تھیں۔ اس نے ڈبیا کھولی اور اس میں سے ہیرے کا ایک دمکتا ہوا پینڈنٹ نکالا، جس کی زنجیر حد درجے باریک اور قیمتی تھی۔ یہ شاہ خاندانی کی سب سے قیمتی نشانی ہے۔ آذر کی کڑکدار لیکن مدہوش کن آواز شامین کی گردن سے ٹکرائی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے زنجیر کو شامین کی نازک گردن کی گرد لپیٹا۔ اس کے تپتے ہوئے ہاتھ شامین کی شاندار سراہی دار گردن پر رینگتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھے۔ شامین کا پورا وجود اس لمس سے کانپ اٹھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آذر کی آنکھوں میں ایک دم خونی جنون اتر آیا۔ اس نے زنجیر کو ہلکا سا کسا اور شامین کو اپنے بالکل قریب کر لیا، حتیٰ کہ ان دونوں کی ناک ایک دوسرے سے مس ہو رہی تھی۔ خریدنا؟ آذر کا لہجہ حد درجے بولڈ اور پر حرارت تھا۔ جو چیز پہلے سے میری ملکیت ہو اسے خریدا نہیں جاتا شامین شاہ۔ میں صرف اس پر اپنے نام کی مہر لگا رہا ہوں تاکہ آئندہ کوئی آئینہ بھی تمہیں دیکھے تو اسے پتا ہو کہ تم پر صرف آذر شاہ کا اختیار ہے۔ شامین نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن آذر کا وجود کسی چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ آذر نے اس کے دونوں کلائیوں کو ایک ہی ہاتھ سے اس کے سر کے اوپر بستر سے جکڑ دیا۔ چھوڑیے مجھے۔ شامین کے ہونٹوں سے ہلکی سی آہ نکلی۔ آذر نے جھک کر اس کے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کی تمام مخالفت کو ایک ہی لمحے میں خاموش کر دیا۔ یہ بوسہ اتنا شدید، اتنا تپتا ہوا اور حاکمانہ تھا کہ شامین کی تمام تک مقاومت راکھ بن گئی۔ اس کا پورا وجود آذر کی آغوش میں بے بس ہو کر رہ گیا۔ جب آذر نے اپنے لب ہٹائے تو شامین کی سانسیں پھول چکی تھیں۔ اس کی سرخ آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ آذر نے اس کی پیشانی پر بکھری زلفوں کو پیچھے ہٹایا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تمہاری یہ بے بسی، تمہارا یہ ڈر اور تمہارا یہ روپ، یہ سب مجھے تمہارا دیوانہ بنا رہا ہے۔ تم جتنا مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گی، میں اتنے ہی جنون سے تمہیں اپنے قریب لاؤں گا۔
اگلی صبح کی شروعات حویلی کے لیے ایک نیا طوفان لے کر آئی۔ آذر شاہ کا چھوٹا بھائی ساحر بیرون ملک سے واپس آ چکا تھا۔ ساحر شامین کے ماضی کا وہ باپ تھا جسے وہ ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہتی تھی۔ ناشتے کی میز پر جب ساحر نے شامین کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے ایک عجیب سا صدمہ اور غصہ ابھرا۔ یہ حویلی میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ساحر نے آذر کی طرف دیکھ کر تلخی سے پوچھا۔ آپ نے اس لڑکی سے شادی کر لی جس کے باپ نے ہمارے خاندان کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آذر نے اطمینان سے کافی کا گھونٹ بھرا اور اپنی سیاہ آنکھیں اٹھا کر ساحر کو گھورا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا خطرناک حاکمانہ تاثر تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو ساحر۔ آذر کی سرد اور رعبدار آواز حال میں گونجی۔ شامین اب اس حویلی کی بڑی بیگم ہے اور آذر شاہ کی بیوی ہے۔ اس کے بارے میں ایک لفظ بھی سوچ سمجھ کر بولنا۔ شامین خاموش کھڑی آذر کی اس حاکمانہ روپ کو دیکھ کر رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ جو شخص کمرے کے اندر اس پر ظلم کا حق جتاتا تھا، وہی شخص دنیا کے سامنے اس کی ناموس کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ناشتے کے بعد جب شامین اپنے کمرے میں لوٹی تو آذر پہلے سے وہاں موجود تھا، کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ شامین آہستہ سے اس کے پاس آئی۔ آپ نے ساحر کے سامنے میرا دفاع کیوں کیا؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ آذر نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھالا اور مڑ کر شامین کی کمر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس نے سگریٹ کی گرم بو اور اپنی حاکمانہ نظروں سے شامین کے سراپے کو ناپا۔ تم پر صرف میرا حق ہے شامین، آذر نے بے باکی اور اس کی لال ہوتے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا، چاہے وہ محبت ہو یا نفرت ہو یا میری بے باکی خواہش، کوئی دوسرا شخص تمہیں ان آنکھوں سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ شامین کے دل میں ایک بار پھر زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ وہ آذر کی اس جنون، اس کے اس بولڈ اور خطرناک انداز کے سحر میں مزید گہری ڈوبتی جا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ حویلی کے باہر بارش زوروں سے ہو رہی تھی۔ بجلی کی چمک کے ساتھ کمرہ بار بار روشن ہو رہا تھا۔ آذر نے شامین کو کمرے کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی ساڑی کے پلو کو آہستہ آہستہ نیچے سرکایا۔ آذر شامین کی آواز میں التجا تھی، آج رات کوئی التجا نہیں چلے گی۔ آذر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی نظریں شامین کے تپتے ہوئے وجود پر جم گئی تھیں۔ آج رات ہم اس قید کے تمام قانون توڑ دیں گے۔ آذر کا لمس اتنا تپتا ہوا تھا کہ کمرے میں پھیلی ہوئی سرد ہوائیں بھی گرم محسوس ہونے لگ رہی تھیں۔ بارش کے قطرے کھڑکی کی جالی پر سراٹا شٹرا رہے تھے اور ان دونوں کے درمیان پھیلا سناٹا صرف ان کی بے ترتیب ہوتی ہوئی سانسوں سے ٹوٹ رہا تھا۔ آذر نے شامین کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کا چہرہ شامین کے رخسار کے اس قدر قریب تھا کہ اس کی داڑھی کی ہلکی سی چبھن شامین کو اپنی گردن پہ محسوس ہو رہی تھی۔ آذر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شامین نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو آذر کے چوڑے سینے پر رکھ کر اسے تھوڑا پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، لیکن ان آنکھوں کی گہرائی میں آذر کے لیے جنم لیتا ایک اندیکھا جذبہ بھی واضح تھا۔ آذر نے ایک پرغرور مسکراہٹ کے ساتھ شامین کی دونوں مٹھیاں اپنے ایک ہی ہاتھ میں جکڑ لیں اور انہیں شامین کے سر سے اوپر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی سیاہ خطرناک نظریں شامین کے کپکپاتے سرخ ہونٹوں پر جم گئیں۔ ڈرنا بند کرو شامین۔ آذر کا لہجہ مدہوش کن، بولڈ اور جادوئی حد تک گہرا تھا۔ آذر شاہ کا خوف پورے قصبے کے لیے ہو سکتا ہے لیکن تمہارے لیے نہیں۔ تمہارے لیے میں صرف ایک ایسی آگ ہوں جس میں تمہیں ہر روز جلنا ہوگا اور ہر روز نکھرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر آذر نے اپنے تپتے ہوئے لب شامین کے گردن پر رکھ دیے۔ شامین کے منہ سے ایک دبی دبی سسکاری نکلی اور اس کے قدم بستر پر لڑکھڑا گئے۔ آذر نے اسے نیچے گرنے نہیں دیا بلکہ اپنی باہوں میں تھام کر بستر کے وسط میں لے آیا اور خود اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ شامین کا سہارا
دفاع راکھ ہو چکا تھا۔ آذر کا حکمانہ انداز، اس کی بے باک نظریں اور اس کا ہر لمس شامین کی رگ رگ میں ایک میٹھا زہر گھول رہا تھا۔ وہ شخص سے نفرت کا دعویٰ کرتی تھی، آج اس کی آغوش میں بے بس ہو کر اپنی روح تک اسے سونپ رہی تھی۔ آج رات کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، فاصلہ نہیں رہے گا۔ آذر نے شامین کے گالوں پر پھیلی ہوئی زلفوں کو اپنی انگلی سے ہٹاتے ہوئے کہا، آج رات تم یہ مانو گی کہ تمہارا ہر جذبہ، تمہاری ہر دھڑکن صرف آذر شاہ کی مرضی سے چلتی ہے۔ آذر نے جھک کر شامین کے لبوں پر اپنا اختیار قائم کر لیا۔ یہ بوسہ زبردستی سے شروع ہوا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ایک تپتا ہوا جنون اور غیر محسوس محبت شامل ہوتی جا رہی تھی۔ شامین کی جکڑی ہوئی انگلیاں آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑیں اور اس نے بے اختیاری میں آذر کے شانوں کو جکڑ لیا۔ صبح کی دھوپ جب کمرے کی بھاری پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آئی تو پورا ماحول پرسکون ہو چکا تھا۔ شامین بستر پر سفید چادر اوڑھے سوئی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک نیا روپ اور نکھر رہا تھا۔ آذر بستر کے پاس کھڑا اپنی سفید قمیض کے کف لنکس بالکل بند کر رہا تھا۔ اس نے مڑ کر شامین کے معصوم اور تپتے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی سخت آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سی نرمی اور جنون اتر آیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بستر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے جھک کر شامین کے پیشانی پر اپنے لب رکھے، جس سے شامین کی نیند میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ شامین نے آہستہ سی اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں کھولیں۔ سامنے آذر کو دیکھ کر اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اس نے جلدی سے چادر کو اپنے سینے پر کیا۔ اب شرمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آذر کے لبوں پر ایک دلکش اور حکمانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے شامین کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا، رات جو تم نے آذر شاہ کے سامنے تسلیم کیا ہے وہ اب تمہاری زندگی کا سچ ہے۔ آپ بہت ظالم ہیں شاہ صاحب۔ شامین نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں کہا، ظالم؟ آذر نے اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے کی پشت سے چھوا۔ یہ ظلم نہیں ہے شامین، یہ وہ جنون ہے جو شاہ خاندان کے خون میں دوڑتا ہے۔ اب تم اس جنون کا حصہ ہو۔ اسی وقت کمرے کے باہر سے بڑی بیگم کی کڑکدار آواز سنائی دی، آذر نیچے آؤ۔ ساحر نے حویلی کے کاغذات کو لے کر بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ آذر کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ وہ اس کے چہرے پر وہی پرانا خطرناک روپ لوٹ آیا۔ اس نے شامین کا چہرہ چھوڑا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ تم کمرے میں ہی رہو گی، آذر نے کڑکدار لہجے میں کہا، نیچے جو بھی ہوگا اسے میں دیکھ لوں گا۔ شاہ صاحب، ساحر سے جھگڑنا مت، وہ آپ کا بھائی ہے۔ شامین کے منہ سے بے ساختہ آذر کے لیے فکر کا اظہار نکلا۔ آذر دروازے پر رکا اور مڑ کر شامین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک ابھری، جب تک تم میری فکر کرنے کے لیے موجود ہو آذر شاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ آذر کمرے سے باہر نکل گیا اور زبردست دھماکے کے ساتھ دروازہ بند ہوا۔ لیکن شامین جانتی تھی کہ اب یہ جنگ صرف خاندانی دشمنی کی نہیں رہی تھی، بلکہ حویلی میں رازوں کا ایک ایسا طوفان آنے والا تھا جو اس کی جنونی اور بولڈ محبت کا امتحان لے گا۔ آذر کے قدموں کی چاپ جیسے ہی ہال کی طرف بڑھی، حویلی کے نچلے حصے میں کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ساحر ہال کے بیچوں بیچ کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں حویلی اور جائیداد کے وہ پرانے کاغذات تھے جن کا تعلق شاہ خاندان کے ماضی سے تھا۔ بھائی، آپ اس لڑکی کی محبت یا جنون میں اتنے اندھے ہو سکتے ہیں؟ ساحر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، اس کے باپ نے ہمارے دادا کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اور آپ نے اس کی بیٹی کو اس حویلی کے لیے ملکیت دے دی۔ آذر سیڑھیاں اترتے ہی بالکل پرسکون تھا، لیکن اس کی سیاہ آنکھوں میں پھیلی ہوئی سرد مہری سحر کے تمام غصے کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے چوڑے شانوں پر سیاہ کوٹ ہلا رہا تھا اور ہاتھ پتلون کی جیبوں میں تھا۔ ساحر! آذر کی کڑکدار اور بھاری آواز ہال میں گونجی، جس نے ساحر کے الفاظ کو وہیں روک دیا۔ تم اس حویلی کے چھوٹے بیٹے ہو، میرے فیصلوں پر سوال اٹھانے کی صلاحیت یا حق میں تمہیں کبھی نہیں دیا۔ لیکن بھائی، کاغذات نیچے رکھو۔ آذر کے لہجے میں ایسی حاکمیت تھی کہ ساحر کے
ہاتھ خود بخود کانپنے لگے اور اس نے کاغذات میز پر رکھ دیے۔ آذر آہستہ آہستہ چلتا ہوا سحر کے بالکل پاس آیا۔ اس نے سحر کے شانے پر ہاتھ رکھا، اس کے کان میں اتنے سرد انداز میں کہا کہ سحر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ شامین کے باپ نے جو کیا اس کا حساب میں چکا رہا ہوں، اور شامین اب میری بیوی ہے۔ آذر شاہ کی روح، اس کی عزت اور اس کی سب سے بڑی ضد ملکیت۔ اگر تم نے یا حویلی کے کسی بھی شخص نے اس پر دوبارہ انگلیاں اٹھائیں تو میں بھول جاؤں گا کہ میرا تم سے خون کا رشتہ ہے۔ بڑی بیگم ایک کونے میں خاموش کھڑی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک شدید ناگواری پھیلی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آذر اب اس لڑکی کو اپنے وجود کا حصہ بنا چکا ہے اور اسے الگ کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ ادھر کمرے میں شامین اپنے لال رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا سراہی دار گردن پر ہیرے کا وہ پینڈنٹ چمک رہا تھا جو آذر نے اسے رات اپنے تپتے ہوئے لمس کے ساتھ پہنایا تھا۔ شامین نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اسے پینڈنٹ کو چھوا۔ اس کے گالوں پر ایک گہرا سرخ رنگ دوڑ گیا۔ وہ نفرت کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن آذر کے بولڈ روپ اور اس کی سرکش مسکراہٹ اور اس کی پرحرارت آغوش نے شامین کے دل میں محبت کا ایسا شعلہ بھڑکا دیا تھا جسے اب کوئی ندی بھی نہیں بجھا سکتی تھی۔ دروازہ کھلا اور آذر اندر داخل ہوا۔ آذر نے اندر آتے ہی دروازہ لاک کر دیا۔ اس کا چہرہ اب بھی غصے سے تپا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر آئینے میں نظر آئی، شامین کے نکھرے ہوئے روپ اور اس کی لرزتی ہوئی پلکوں پر پڑی، اس کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ چلتا ہوا شامین کے بالکل پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں ان دونوں کا عکس ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک طوفان اور ایک معصوم کلی ایک ساتھ جڑ گئے ہوں۔ آذر نے پیچھے سے شامین کی کمر کے گرد اپنے مضبوط ہاتھ لپیٹ لیے اور اپنے تپتے ہوئے وجود سے لگا لیا۔ اس نے اپنی داڑھی کی ہلکی چبھن شامین کے کندھے پر محسوس کرواتے ہوئے اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھ دیے۔ شاہ صاحب، سحر سے کیا بات ہوئی؟ شامین نے گھبرا کر اور اپنی تیز ہوتی ہوئی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ آذر نے اس کا چہرہ آئینے کی طرف موڑ دیا۔ کتنی بار کہا ہے، آئینے میں صرف ہمیں دیکھا کرو، دنیا کی باتوں کو یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آذر کی انگلیاں شامین کے گلوں کو سہلا رہی تھیں اور اس کی نظریں شامین کے لال پڑتے لبوں پر گڑ گئی تھیں۔ وہ مجھ سے تمہیں چھیننا چاہتے ہیں۔ آذر نے ایک مدہوش کن آواز اور پرجوش لہجے میں سرگوشی کی، لیکن وہ نہیں جانتے کہ تم میری وہ قید ہو جہاں سے میری اپنی روح بھی باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ آپ بہت ستم گر ہیں۔ شامین نے پیچھے مڑ کر آذر کے سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں بلکہ ایک عجیب سی سپردگی تھی۔ آپ نے مجھے اپنے سحر میں ایسا جکڑ لیا ہے کہ میں اب اپنے آپ کو بھی بھول چکی ہوں۔ آذر کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور انتہائی بولڈ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں شامین کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اسے بیڈ پر منتقل کر دیا۔ یہی تو میں چاہتا تھا شامین شاہ، آذر کے اس کے اوپر سایہ فگن ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی تپتی ہوئی سانسیں شامین کو بے حال کر رہی تھیں۔ تمہاری ہر سانس، تمہارا ہر جذبہ اب صرف اور صرف آذر شاہ کے نام کی جاگیر ہے۔ آذر نے جھک کر اس کی گردن پر ایک پرحرارت اور حاکمانہ لمس ثبت کر دیا، اور حویلی کے تمام طوفان اور خاندانی راز ان کی اس بولڈ اور جنونی رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ بیڈ روم کا بھاری پردہ ہوا کے دوش پر ہل رہا تھا اور باہر گرتی ہوئی مائل بٹو بارش نے فضا کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ شامین بستر کے کنارے بیٹھی اپنے لبوں پر آذر کی لمس کی حرارت محسوس کر رہی تھی، جبکہ آذر کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ کا دھواں ہوا میں خارج کر رہا تھا۔ آذر کی سیاہ، گہری اور حاکمانہ نظریں آئینے میں نظر آتی شامین کے عکس پر جم رہی تھیں۔ اس کا چوڑا وجود، بکھری زلفیں اور بے باک رویہ شامین کے دل میں عجیب سی ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ آذر نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں
مسئلہ اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا شامین کے پاس آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ ہی شامین کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ آذر کا لہجہ مدہوش کن اور پر حرارت تھا۔ اس نے جھک کر شامین کے دونوں شانوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں کھڑا کر کے اپنے ساتھ لگا لیا۔ شامین کی لال ہوتی ہوئی لو آذر کے گرم چہرے سے ٹکرائی۔ شاہ صاحب، آپ کی یہ تپش مجھے جلا دے گی۔ شامین نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مدھم اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ آذر نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے سے زلفوں کی لٹ کو پیچھے ہٹایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ یہ آگ بجھنے کے لیے نہیں لگی شامین شاہ، اس حویلی میں تم پر صرف آذر شاہ کا حق ہے اور یہ جنون اب زندگی کا آخری سانس تک جاری رہے گا۔ آذر نے اس کی نازک چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے کپکپاتے ہونٹوں پر اپنا اختیار قائم کر لیا۔ شامین کا تمام دفاع راکھ ہو چکا تھا اور وہ آذر کے اس بے باک جنونی روپ کے ساتھ مکمل طور پر سپرد ہو چکی تھی۔